الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج دیکھیں گے اس آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا۔ تو پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو بھلائی کا، خیر کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی خود نیکیوں پر نہیں آتے، بھلائی پر نہیں آتے، حق کو خود قبول نہیں کرتے لیکن دوسروں کو حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اس آیت کریمہ کے اندر سرزنش کی گئی ہے یا انہیں ڈانٹ پلائی گئی ہے یا انہیں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ بالکل عقل کے منافی ہے۔ ایک فائدے والی چیز انسان دوسروں کو بتائے اور خود اس فائدے والی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ اور حدیث کے اندر ایسے لوگوں کی بہت سخت وعید آئی، ایسے انسان کو بہت سخت قسم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے ہمارے سامنے حدیث صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اپنی اتڑیوں کو لے کر گھوم رہا ہوگا، اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ اتڑیوں کو لے کر ایسے گھوم رہا ہے جیسے ایک گدھا، ایک جانور ہوتا ہے اور رہٹ میں ایسے گھومتا ہے نا، کنویں پر جو رہٹ ہوتی ہے اس رہٹ کے کو جانور لے کے گھومتا ہے، ویسے وہ اپنی اتڑیوں کو لے کر گھومے گا۔ سارے جہنمی لوگ اس کے اکٹھا جمع ہو جائیں گے، اس آدمی کے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی اس سے کہیں گے کہ اے فلاں شخص، کیا بات ہے، تم ہمیں تو حکم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو تم یہاں کیسے چلے آئے؟ ہم تو ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں مانے، بھلائی کا آپ حکم دیتے ہم نے کیا نہیں، اور آپ برائی سے روکتے تھے ہم رکے نہیں، ہم آ گئے، لیکن تم تو ہمیں حکم دیا کرتے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میرا معاملہ یہ تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا تھا بھلائیوں کا، لیکن میں خود نہیں کر رہا تھا، میں خود اسے اپناتا نہیں تھا، اور میں تمہیں برائیوں سے روک تو رہا تھا لیکن خود وہ برائی کر رہا تھا۔ تو یہ بہت سخت قسم کا عذاب کس کو دیا جا رہا ہے؟ جو بھلائیوں کا حکم دوسروں کو کر رہے ہیں لیکن خود اپنا نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو بھول جا رہے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دوسروں کو دیتے ہو لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ایسی بات کہ خود بھلائی کا حکم دینا اور خود نہیں کرنا، دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا، یہ جب عقل کے منافی ہے اور اتنی سخت قسم کی سزا ہے، تو پھر لہذا ہم کہہ سکتے ہیں اس انسان کو جو خود بھلائی نہیں کرتا لیکن حکم دیتا ہے اور خود برائی سے نہیں رکتا لیکن دوسروں کو رکنے کے لیے کہتا ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھلائی کا حکم مت دو، آپ برائی سے روکو مت؟ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ عقل کے بھی خلاف بات جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سخت سزا بھی سنائی گئی ہے۔ تو کیا پھر ایسا انسان اگر ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا کہ آپ بھلائی کا حکم مت دو، کیونکہ خود آپ بھلائی نہیں کرتے ہو، اور آپ برائی سے روکو بھی مت کیونکہ آپ خود برائی میں پڑے ہوئے ہو، تو آپ حکم مت دو، تو کیا ایسا کہا جائے گا؟ یا آپ برائی سے کسی کو روکو مت کہا جائے گا؟ تو جواب اس کا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا اس کو، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ بھلائیوں کا حکم دو، خود بھی بھلائی کرو، آپ برائی سے روکو اور خود بھی بھلائی سے رکو، ایسا کہا جائے گا۔
لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ خود نہیں کرتے تو حکم کیوں دیتے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ شریعت میں ایسا اجازت نہیں ہے کسی کو منع کیا جائے بھلائی کے حکم دینے سے اور برائی کے روکنے سے، منع نہیں کیا جائے گا، بھلے وہ کرنا ہے نہیں کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن روکا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ علماء نے کہا کہ اگر اسے روک دیا جاتا ہے، جو بھلائی کا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا، برائی سے روکتا ہے خود نہیں رکتا، اس کو اگر روک دیا جائے گا کہ آپ یہ کام نہیں کرو، تو ایسی صورت میں وہ 2 گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ پھر وعید اس کی سخت ہے، اس کو وہ سزا ملنے والی ہے، لیکن روکنے اور منع کرنے کی صورت میں اب 2 گناہ ہو رہا ہے۔ ایک گناہ کیا ہو رہا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور خود نہیں کر رہا ہے، اور برائی سے روکنا یہ خود ایک گناہ ہے اور خود نہیں رک رہا ہے، تو 2 گناہ ہر جگہ اس سے ہونے لگے گا۔ پہلی صورت میں تو اتنا ہوگا کم سے کم اگر وہ خود نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے اس کے کہنے سے بھلائی کرنے لگ جائے، اور ہو سکتا ہے اس کے روکنے سے وہ جو خود نہیں رک رہا ہے لیکن دوسرے رک جائیں، یہ ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن منع نہیں کرے گا، 2 فساد اس سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا کہ ایسے انسان کو منع نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن بہرحال اس کو اتنا کہا جائے گا کہ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کو حکم دے رہے تو آپ خود بھی کریے، روک رہے ہیں تو خود بھی رکیے، لیکن منع کرنے کی صورت میں 2 فساد پیدا ہو جائے گا، لہذا ایسی صورت میں ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ انسان کو کسی کو اگر بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے تو خود بھی اپنائے، کیونکہ اس کی سخت وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بھلائی جس کا حکم آپ دے رہے ہو سکتا ہے کسی اور نیت سے دے رہے ہو، کسی اور مقصد سے کہہ رہے ہو، اس میں اخلاص ختم ہو جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی اور مفاد حاصل کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود بھی بھلائیوں پر آئے اور حکم بھی دے، اور خود بھی برائیوں سے رکے اور دوسروں کو برائیوں سے روکے بھی۔ تو یہ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں کو پریشانیوں کا اس کا علاج بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔